میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج اکنامک سروے برائے 2024-25 جاری کیا گیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو بڑے بڑے اہداف تھے وہ حاصل نہیں کیے جا سکے، خاص طور پر وہ اہداف جس پر جی ڈی پی ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی ہمارے جو خود جی ڈی پی گروتھ کا ریٹ تھا وہ جو ٹارگٹ تھا 3.6 کا وہ حاصل نہیں ہو سکا. 2.7 گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم حاصل کر پائے ہیں، یا جو پروجیکشن ہے وہ 2.7 کی ہے، لیکن اس کو بھی ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے وہ ہم آگے جا کے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن زراعت جو ہے وہ 2% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اور زراعت کا ہم محض ایک چوتھائی حاصل کر پائے ہیں. اسی طرح سروسز سیکٹر جو ہے وہ بھی ہمارا نیگیٹو میں رہا ہے، یعنی اب ہم ٹارگٹ میں نہیں جا سکے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 3.5% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، لیکن ہم صرف -1.5 پر پڑے ہوئے ہیں. اور میجر کراپس جو ہیں ہماری، اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو وہ -13.49% پہ ہیں، -13 پہ. تو یہ کیوں ہم اپنے ان میجر ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر سکے، نہ سروسز کے، نہ ایگریکلچر کے، نہ انڈسٹری کے؟ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکا. لیکن کچھ چیزوں میں حکومت بڑی مطمئن ہے اور خوش بھی ہے. یعنی ریمیٹنسز کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ $38 بلین ریمیٹنسز کا ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے بائی دا اینڈ آف جون. اور اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے 4.6%، وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو قابو کر لیا گیا ہے. ریونیو کلیکشن میں آج وزیر خزانہ نے بتایا کہ 26% کا ہم نے اضافہ کیا ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، لائف سٹاک ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر پائے ہیں. کچھ جگہوں پر ہم اپنے ٹارگٹ سے اوپر بھی گئے ہیں. مجموعی طور پر اس اکنامک سروے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور اگلے بجٹ میں اس کی بنیاد پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹس کیا ہو سکتے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمایوں اختر خان صاحب موجود ہیں، سابق وزیر تجارت. بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب، خوش آمدید. عابد سلیل صاحب ہمیں جوائن کریں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی. اور ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمایوں اختر صاحب، سب سے پہلے یہ جو جی ڈی پی ہے اس کو ہم نے رکھا تھا 3.6% پچھلے سال. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 2.7% ہم حاصل کر پا رہے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرسٹ کوارٹر کی گروتھ رہی ہے 1.37، دوسرے کوارٹر کی گروتھ رہی ہے 1.53%. اگر ہمیں 2.7 ٹوٹل جو ہے وہ اچیو کرنی ہے تو تھرڈ کوارٹر کی جو گروتھ ہے وہ 5.3 ہونی چاہیے. یعنی ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ تھرڈ کوارٹر جو بھی جاری ہے وہ 5.3 ہوگا تو 2.7 ہم اچیو کر پا رہے ہوں گے. آپ کے خیال میں یہ 2.7 بھی ہے یا نہیں؟ یہ کوئی اس بجٹ کا سوال نہیں ہے. یہ بجٹ بنتا ہے پروبیبلی اپریل، تھرڈ کوارٹر کے فگرز پرائمریلی اس میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ فورتھ کوارٹر کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ انویریبلی جو بھی حکومت بیٹھی ہوتی ہے وہ ذرا اپنا ہاتھ اولا رکھتی ہے ان پروجیکشنز میں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب ایک دفعہ بجٹ پاس ہو گیا تو جب ایکچوئل فگرز آئیں گے کوئی جا کے جولائی اگست میں، تو کس نے چیک کرنا کیا کرنا. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ہر حکومت، میں نے تو جتنی حکومتیں دیکھی ہیں جی 1988 کے بعد، ہر حکومت جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر اپنا ٹارگٹ ریوائز کر دیتی ہے اور اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. آپ صرف چھوٹا سا لفظ دیکھتے ہیں اگلے بجٹ میں کہ جی ریوائز ٹارگٹ یہ تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ٹارگٹ تھا. تو جسٹ جنرلی اسیوم ناٹ اونلی دی گروتھ ریٹ کہ ہر چیزوں میں جو پروجیکشن کی جاتی ہے 30 جون تک اس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چانس موجود ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے 2.7 کا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مگر جب یہ گزر جائے گا تو پھر کیسے پوچھا ہے. لیکن سر اس میں ایک چیز مجھے ہمارے ساتھ بتائیے گا کہ یہ جو میجر اس کے کمپوننٹس ہیں جس کی بنیاد پر ہم جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی جو مینوفیکچرنگ ہے لارج اسکیل خاص طور پر وہ -1.5 پر ہے. ایگریکلچر 2% کا تھا ہمارا، مگر ہم حاصل کر پائے ہیں 0.56%، تقریباً ایک چوتھائی جو ہمارا ٹارگٹ تھا. اور میجر کراپس کا تو بہت ہی برا حال ہے. کپاس، مکئی، گندم، گنا، یہ ساری کراپس جو ہیں وہ -13 پر پڑی ہوئی ہیں. سر کیا ہوا، ہم کیوں بنیادی طور پر ان سیکٹرز کو میں ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکے؟ 2 منٹ میں دوبارہ یہ جو فگرز دیے گئے ہیں ان پہ بات کروں گا. دیکھیے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیگیٹو پہ ہے. میں اس کی وجوہات ابھی آپ کو بتاتا ہوں.
لیکن اوور آل انڈسٹریلائزیشن کا آپ ریٹ انڈسٹری کا وہ شو کر دیتے ہیں, اس میں آپ اسمال انڈسٹری لے آتے ہیں, اس میں آپ مائننگ لے آتے ہیں. یہ جو سیکٹرز ہیں ان پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی اور اس میں زیادہ تر گروتھ کی ایسٹیمیشن ہوتی ہے. تو ہمیشہ اس حکومت میں نہیں جی, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے جی, میں بہت پارلیمنٹس میں اور کئی حکومتوں میں کیبنٹ میں بیٹھا ہوں, وہ اس میں وہ جو مین چیز لارج سکیل ہے اس کو کور کر جائیں گے, تھوڑا بہت پازیٹیو شو. اسی طرح یہ ایگریکلچر کا ہوتا ہے. یہ جو 4 میجر کراپس ہیں آپ کے, یہ اس میں تو برا حال ہو گیا ہے جی, اس میں تو تقریباً 14% نیگیٹو آپ گئے ہیں. اور آپ نے کیا کہا ہے جی کہ وہ مائنر کراپس کوئی صحیح ان کی ایسٹیمیشن نہیں ہوتی. جنگلات جی, لائف سٹاک تو ہمیشہ, میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, میں تو اور کا نہیں بتاؤں گا, لیکن ایگریکلچر کی بہت بری پرفارمنس ہوئی, تو انہوں نے کہا جی کہ ریٹ پھر بھی کوئی اچھا بھلا آ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, تو پتا چلا کہ لائف سٹاک کا نیا سروے ہوا, لائف سٹاک دگنی ہو گئی ہے اس ملک میں. تو یہ فگر جو ہوتے ہیں ہمیں صرف مین چیزوں کو دیکھنا چاہیے, باقی ایسٹیمیشن ہوتے ہیں اور ونڈو ڈریسنگ ہوتی ہے. جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے جی, مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ 78 سال سے کوئی ایک حکومت کا مجھے بتا دیں جو کہ بڑی ڈیپ روٹڈ ایگریکلچر پالیسی لائی ہے, جس نے ہر طرح کی چیز, بیج اور ییلڈ کیسے امپروو کرنی ہے, اور واٹر پریزرویشن کیسے کرنی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کو کام کیا ہو. یہ آج تک نہیں ہوا. مجھے آخری چیز یاد ہے کہ ایوب خان, ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ ایوب خان بڑا مشہور ہوا تھا کہ جو میکسی پاک بیج آ گیا گندم کا, اس سے بڑا فرق پڑا. اس کے بعد تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا بیج آیا نہیں آیا, 1 نمبر بیج تھا, 2 نمبر تھا, وہ پورا ایک کاروبار چل رہا ہوتا ہے جعلی بیجوں کا. لارج سکیل مینوفیکچرنگ از این ایشو. لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں سب سے پہلے تو آپ کریڈٹ کی بات کریں. گورنمنٹ بینکاری نظام سے اتنا بڑا حصہ لے جاتی ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بچتا ہی کوئی نہیں. اور گورنمنٹ کا بھی اچھا نظام ہے جی, بینکاری نظام سے قرضہ لیا, بینکوں پہ آپ نے 54% ٹیکس لگایا, اس کے بعد 15% ان کے مالکوں کے ڈیویڈنڈز ملے, وہ لگ گیا, تو 70% آپ نے بینکوں سے پیسہ نکال کے اور ان کو جو پروفٹ ہوا اس پہ 70% ٹیکس لگا کے وہ بھی واپس لے لیا. لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایک بنیادی عنصر ہے گروتھ کا, which is availability of credit, that is not there. Secondly, آپ اس وقت آپ کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری یا بند پڑی ہے یا بند ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, بجلی کی ٹیرف لے لیں, کیش کی ٹیرف لے لیں, اوور آل باقی ڈیوٹیز وغیرہ لے لیں, سیلز ٹیکس لے لیں, تو the cost of doing business from a regional point of view is extremely high. تو میں اب دیکھوں گا, ہم سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ بجٹ کے فوراً بعد کل ایک انڈسٹریل پالیسی لا رہی ہے, اور میں امید رکھوں گا کہ انڈسٹریل پالیسی میں 2-3 بڑی چیزیں کہ بند انڈسٹری, دیکھیں وہ ایسٹ اس ملک میں موجود ہے, اس میں آپ کو کوئی نئی مشینری نہیں چاہیے, کوئی نئی بلڈنگ نہیں بنانی, کوئی آپ نے نئی لیبر ٹرین نہیں کرنی, وہ موجود ہے ساری, اس کو ذرا ریوائیو کریں. انڈسٹری از آلسو دا بگیسٹ سورس آف یور FPR ٹیکس ریونیو. جی لیکن ہمارے ساتھ اس میں اصل ایک ایشو شاید انرجی کا جو ہمارا سیکٹر ہے اس کا بھی ایک پرابلم ہے, وہ شاید اس کے ساتھ جڑا ہوا ایشو ہے. میں اس پر آگے جا کے آپ سے مزید بات کرتا ہوں, لیکن ہلالی صاحب, جب ابھی ہمایوں صاحب نے اپنی بات جہاں پر ختم کی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا بھی بہت بڑا سورس ہے, لیکن ہم نے پچھلے سال جو ٹارگٹ رکھا تھا ٹیکس کلیکشن کا 12.9 رکھا, پھر ہم نے اس کو ریوائز کر کے 12.3 ٹریلین کیا, لیکن ابھی اندازہ یہ ہے کہ شاید ہم اس کو بھی ابھی پورا اچیو نہیں کر پا رہے, لیکن سٹل 26% گروتھ ہے جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے اس میں. آپ ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی ریفارمز ہونے چاہیے, اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے, اپنے ٹیکس بیس کو براڈ کرنا چاہیے, یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اس کے بغیر کیا ہم اپنے ٹارگٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ آئندہ ہم 14.3 ٹریلین شاید رکھنے جا رہے ہیں, کل ہمیں کنفرم ہو جائے گا. ہلالی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ ایک اسٹرکچرل ریفارمز کا انڈرٹیکن ایک پرومس کرتے ہیں, آپ IMF کو مثال کے طور پہ کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے, مگر آپ وہ کبھی کرتے نہیں ہیں.
عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم چلیے انڈسٹری پر تو بات کر رہے تھے ہمایوں اختر صاحب کے ساتھ اور مزید اس پہ بات بھی کریں گے اور پاور سیکٹر کے ایشوز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایگریکلچر کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ زراعت کا ہم ہدف رکھتے ہیں 2%, ہم حاصل کر پا رہے ہیں 0.56% جو کہ تقریباً 1/4 بنتا ہے. یعنی پہلے ہی کوئی ٹارگٹ بہت اعلیٰ نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو بھی حاصل نہیں کیا, اور میجر کراپس ہماری 4 بڑی کراپس ہیں یہ -13% پہ ہیں. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیں زراعت پہ تو بڑا سمپل ہے, چونکہ پچھلے سال جب سپورٹ پرائس گندم کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا, اس کے بعد جب کسان نے اپنی گندم کی فصل کی کٹائی کر لی تو گو کے سپورٹ پرائس پالیسی کے میں بھی خلاف تھا, اس کو ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کو اتنا ابرپٹ ختم کیا گیا کہ کسان کی گندم پڑی کی پڑی رہ گئی. اب اگر اس کو گندم سے پروفٹ نہیں ہوا تو اگلے جو خریف کی فصلیں ہیں, کپاس ہے, چاول ہے یا کماد ہے, اس کے لیے وہ کہاں سے انپٹس لے کے آئے گا, کہاں سے اس کو زیر کاشت کرتا. تو نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ جو سپورٹ پرائس گندم کی اس کا ریپل افیکٹ کہ وہ نہیں ملی تو اگلی فصلیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئی اور گندم کی جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی. اور اب سیکنڈ جو تھا وہ کلائمیٹ چینج, چونکہ ہماری جو زراعت ہے وہ ابھی بھی کنونشنل زراعت ہے, وہ جو موسمیاتی تغیر ہیں, ایک دم سے بارشیں ہونا, بارش کا نہ ہونا, ٹمپریچر کا بہت زیادہ بڑھ جانا, ٹمپریچر کا بہت زیادہ کم ہو جانا, تو اس پہ تو ہماری نہ تو ریسرچ ہے, نہ ہماری ورائٹیز جو ہیں وہ اس قابل ہے, نہ ہم نے اس پہ جو ڈیجیٹلائزیشن پہ کچھ انویسٹمنٹ ابھی تک کی ہے جو کہ آپ کو ڈرون اڑا کے سینسرز کے ذریعے بتا سکیں کہ کب زمین میں نمی کی مقدار کتنی ہے, کب اس کو پانی دینا ہے, کون سی کھاد اس میں ڈلنی ہے, یا اسی ڈرون کے ذریعے آپ کو پودے کی صحت کے بارے میں بتا سکے, اس پہ آنے والے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بتا سکے, اور وہی ڈرون جو ہے آج کل سپرے کر رہے ہیں اور اس کو آپٹیمائز کر رہے ہیں. تو یہ جو باقی تمام جو ریجن ہے وہ اس وقت کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پہ شفٹ ہو چکا ہے. پاکستان میں ابھی اس پہ کافی کام ہونا ضروری ہے, اور یہ دو چیزوں کو جب تک ہم نہیں ٹیکل کریں گے ایگریکلچر کا گروتھ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے گا. بالکل صحیح ہے. ہمارے صاحب یہ انرجی سیکٹر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آج ہمیں وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے بینکوں سے 1200 ارب سے زائد کے قرضے کی بات ہوئی ہے. ہم 1252 ارب بھی سن رہے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ جو 1200 ارب روپے کا قرضہ لیا جائے گا سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے, یہ قرضہ اتارا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے بھی شاید گورنمنٹ کے پاس ایک پلان موجود ہے کہ اس کے لیے ایک ڈیٹ سروس سرچارج کے ذریعے سے جو کہ 6 سال میں عوام سے وصول کیا جائے گا, یہ ایک نیا سرچارج لگایا جائے گا. اس سے پھر مزید بجلی مہنگی ہو جائے گی. آپ کے خیال میں ایک صحیح سلوشن ہے اس پرابلم کا؟ اس پہ آپ کو میں ابھی آتا ہوں. میں اپنے بہت ہی قابل احترام پینلسٹ سے اور اسد اللہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی, کہ یہ اسٹرکچرل ریفارم نامی چیز ہے کیا دراصل؟ کیونکہ پچھلے 25 سال میں نے بیٹھ کے 6 IMF پروگرام دیکھے ہیں, اور ہر پروگرام میں مختلف حکومت مختلف ادوار میں ہر حکومت کہتی ہے کہ بس یہ آخری IMF پروگرام ہے اور اب ہم اسٹرکچرل ریفارم کر لیں گے. میں نے تو پچھلے سال اگست ستمبر میں ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا کہ واٹ از اسٹرکچرل ریفارم, کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ ادھر سلیری صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ ریسرچر ہیں, وہ مجھے سمجھا دیں, کیونکہ میری نظر میں اسٹرکچرل ریفارم ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے, بٹ اٹس ناٹ اسٹرکچرل ریفارم. یا پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے, دیٹس ناٹ اسٹرکچرل ریفارم. اسٹرکچرل ریفارم از کہ آپ کی اکانومی جو ہے پچھلے 20-25 سال میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. کنسیشنری ڈیٹ کم ہو گیا ہے, یہ جو آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ملتا ہے, اور ہم نے اپنی ڈیٹ کی ضروریات کم نہیں کی, اس لیے ہم اتنا زیادہ اب کمرشل ڈیٹ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیٹ پہ ڈیٹ چڑھتا جا رہا ہے. ہماری تو یہ سچویشن ہے کہ آج کل تو ذرا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہے, لیکن ایک ادھر ایسا ٹائم آیا تھا پچھلے 2-3 سال پہلے کہ جو نیٹ فیڈرل ریونیو تھا FPR کا, اس سے آپ کی ڈیٹ سروس بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. آپ خود اندازہ لگائیں کہاں گیا ڈیفنس, کہاں گیا فیڈرل گورنمنٹ چلانے کا ایکسپینڈیچر, کہاں گیا PSDP. پھر PSDP تو اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں, وہ تو 4-5% سے 25 سال میں GDP کا 1% پہ آ چکا ہے, اس کو تو آپ رہنے دیں. ابھی بھی جب
आप अपने हदफ पूरे नहीं करेंगे तो कटौती PSDP पे ही लगेगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज कि आपकी इकोनॉमी जब 4 से 5% या 6% पे जाएगी और आपको 7-8% ग्रोथ चाहिए पॉवर्टी से निकलने के लिए, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, आपको डॉलरों की कमी हो, आप दौड़े हुए जाते हैं। भाई IMF के पास आप जाते ही तब हैं जब आपके पास डॉलरों की कमी हो जाए, और आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि आप थोड़ी सी हाई ग्रोथ पे जाएं तो आप दौड़े हुए IMF के पास जाएंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है, इसको कैसे दूर करेंगे? और ये सिर्फ एक जरिए से दूर होगा, प्राइमरीली आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। और मैं देखता हूं, हम सुन रहे हैं कि अब गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्या लाती है। पहले तो एक चीज है बंद इंडस्ट्री खोलना, उसके बाद बुनियादी इंडस्ट्रीज, आपकी बुनियादी इंडस्ट्रीज हैं पेट्रोकेमिकल, स्टील, मशीन टूल, वो आप कुछ बनाए, वो 1960 में बनी थी, आप उधर मेरे ख्याल चूहे दौड़ रहे हैं इस वक्त उन फैक्ट्रियों में, वो बनाइए। उसके बाद आप जाएं एक्सपोर्ट्स पे और वैल्यू एडेड पे और न्यू एज इंडस्ट्रीज पे, और आप इन सारी चीजों की तरफ जाएं। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ये रिफॉर्म हमें देखने में नहीं आ रहा, ये जब आएगा। अब आपने सर्कुलर डेट की बात की, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि ठीक है, जो अक्रूड सर्कुलर डेट है उसका एक प्रोग्राम बन गया, जैसे आपने फरमाया कि वो भी बैंकारी निजाम से कर्जा लिया जाएगा। बैंकारी निजाम से तो पहले हुकूमत ही चल रही है जी। वो जो आपका फिस्कल डेफिसिट है जो कि 5.5-6-7%, वो कहां से पूरा होता है? वो बैंकारी निजाम से आप कर्जा ले लेते हैं और बैंकों पे 54% कर्जा लगा के 15% डिविडेंड पे लगा के 70% वापस ले लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए बचता है। अब ऊपर से आप सर्कुलर डेट के लिए पता नहीं कितना कर्जा और ले लेंगे। एक तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर कैपेसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप नोट छाप तो नहीं सकते, आपका मनी सप्लाई तो लिमिटेड है। और उसके बाद आपने जैसे कहा कि जो सरचार्ज लगेगा उसको आप जो भी नाम दे दें, फलां चार्ज है, ये चार्ज है, वो चार्ज, वो अदा तो कंज्यूमर करेगा, और वो कंज्यूमर जो एक्चुअली बिल अदा करता है, जो चोरी करता है वो तो नहीं अदा करेगा। तो आई वुड फर्स्ट लाइक टू सी कि सर्कुलर डेट फर्दर इंक्रीमेंट्स, उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि जो अक्रू हो गया उसका क्या करना है। फर्दर इंक्रीमेंट्स के इकदाम, जैसे हिलाली साहब ने फरमाया कि भाई वो डिस्कोस जो है उनको क्या कर रहे हैं आप, तो जड़ तो वो है जिधर चोरी आप नहीं रोक सकते, जिधर इनएफिशिएंसी आप नहीं रोक सकते, उधर से बनता है ना सर्कुलर डेट। फिर आपने ठीक है, आपने IPPs पे काम किया है, IPPs की बड़ी अच्छी बात है, कुछ आपने काम किया है, लेकिन जो वादे किए हैं उनका एहतराम होना चाहिए। लेकिन 2014 की IPPs तो जो बड़ी IPPs हैं वो तो आपने चाइना के साथ की हुई हैं, उनका आपने क्या हाल निकाला है? उनका भी हाल है। आप चाइना से बात कर सकते हैं, ये सब फ्रंट लोडेड होती हैं, आप चाइना से बात कर सकते हैं, कोई सॉवरेन डेट ले सकते हैं, कोई जाके इनकी इक्विटी खुद उठा सकते हैं, उसके भी हल है। ये चीजें हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। सिर्फ मगर ये आपने बड़ा फंड बनेगा और एक सरचार्ज लगेगा इज नॉट एनफ। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि अगर हम चलिए 1200 अरब का कर्जा ले भी लेते हैं और एक सरचार्ज लगा भी देते हैं और उस जो सर्कुलर डेट है उसके खात्मे की कोशिशें कर भी देते हैं, तो जो हर रोज इंक्रीज हो रहा है उसका क्या होगा? ये ऐसा ना हो कि हम पिछला उतारते जाएं अगला बढ़ता जाए, तो ये फिर कैसे होगा? शौकत तरीन ने 2010 या 11 थी, एक फंड पहले भी क्रिएट किया हुआ है इसी कुछ सर्कुलर डेट के लिए। ये दूसरा फंड है, ये पहला फंड नहीं है। अच्छा, तो हमसे पूछे जाए ना कि पहले फंड के बाद 3 गुना तो सर्कुलर डेट बढ़ गया है, अब इस फंड के बाद क्या हाल होगा? क्या होगा? यानी आवाम पे तो सरचार्ज लग जाएगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? अब आबिद सुलैही साहब, मैं आप ये इसी से जुड़ा हुआ एक ये कैप्टिव पावर प्लांट्स वाला इशू भी है। अब इंडस्ट्री अगर जैसे हमारे साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी ये है कि उसने इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, तो जाहिर है उसके लिए उसको पॉलिसी लाना पड़ेगी। हम ये देखेंगे कि पॉलिसी आ क्या रही है। अच्छा, अब इसमें जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसको रियायती निर्खों पर गैस देने से मुतालिक IMF के बड़े कंसर्न्स हैं। तो इंडस्ट्री की पॉलिसी, वो आइडियल पॉलिसी क्या हो सकती है जिससे इंडस्ट्री चल जाए गवर्नमेंट की अपने मसाइल के अंदर रहते हुए? वो पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? कल हम बजट में क्या एक्सपेक्ट करें? एक छोटे से ब्रेक के बाद ये आबिद सुलैही साहब के सामने और फिर मैं हिलाली साहब के सामने भी सवाल रखता हूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب. جیسے کہ میں بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ گیا تھا کہ انڈسٹری کی پالیسی آخر کیا ہو سکتی ہے. ہمایوں اختر صاحب کہتے ہیں انڈسٹری کو ریوائیو کرنا بڑا ضروری ہے اور دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کیا پالیسی لے کر آ رہی ہے. ادھر کیپٹیو پاور پلانٹ جو ہیں وہ ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی قدغنیں اس پر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رعایتی نرخوں پر گیس نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف انڈسٹری کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ انہیں ایک پرائس کمپیریزن جو ہے اس میں ان کو کمپیٹیٹو پرائس کا ایشو ہے. ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ زیادہ ہے. کیسے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ایک آئیڈیل پالیسی ان حالات میں کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اسد، اس وقت آئی ایم ایف کے 2 پروگرام چل رہے ہیں. ایک پروگرام جو ہے جو کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ، وہ آپ کو رینیویبل انرجی بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے. دوسرا جو پروگرام جو پرانا چل رہا تھا کنونشنل پروگرام، وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اور انرجی سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اب انڈسٹری جو ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں روات انڈسٹریل جو ہمارے پاس اسٹیٹ ہے، وہاں پہ انڈسٹریز نے اب پلاٹس لے کے وہاں پہ اپنے سولر پینلز لگوانے شروع کر لیے ہیں. اب وہ ساتھ میں کیا کریں گے، ساتھ میں بیٹریز اٹیچ کر لیں گے اور ان بیٹریز کے ساتھ وہ سیلف سفیشینٹ ہونا شروع کر دیں گے. یہ اگر انڈسٹری کو آپ ایک بیلنسڈ جو ہے انرجی پالیسی نہیں دیں گے تو انڈسٹریز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آف گرڈ سولوشن خود نکال لیں گی. جو چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار ہے، اس کے بعد چائنا نے اپنے تمام سولر پینلز اور بیٹریز وہ کہیں نہ کہیں پہ تو سیل کرنی ہے. اگر وہ پاکستان میں سیل ہوتی ہیں اور کنزیومر جو ہیں وہ ان کو لے کے آف گرڈ سولوشن پہ آ جاتے ہیں، تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا اتنا بڑا وہ طوفان بن جائے گا جو کہ نہیں سنبھلے گا. تو اس کا ایک ہی حل ہونا چاہیے کہ آپ کی جو گرڈ کی بجلی ہے اس کو سستا کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کنزیوم ہو. اگر وہ مہنگی کر کے ہم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ الٹا نقصان ہوگا. اور کل دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی رینیویبل انرجی جو ہے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑھ سکے اور اس کو گھریلو صارفین کو اور انڈسٹری کو سستی بجلی مل سکے. اگر وہ گرڈ سے نہیں ملتی ہے تو پھر وہ سولر اور بیٹری سے مل رہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو پھر دونوں طرف سے پھنسی ہوئی ہے نا. اگر وہ بجلی کو مہنگا کرتی ہے اور کنزیومر جو ہے وہ اگر نیٹ آپ گریڈ سے ہی نکل جاتا ہے اور اپنی بجلی سولر پہ چلا جاتا ہے مکمل طور پہ، تو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہو جائے گا. یعنی پھر سارا بوجھ تو ان لوگوں پہ آ جائے گا جو آلریڈی گریڈ کے اوپر ہیں، جو گورنمنٹ سے بجلی لے رہے ہیں. پھر گورنمنٹ سارے پیسے یعنی سارا جو لوڈ ہے وہ ان کے اوپر ڈالے گی، تو یہ فارمولا بھی نہیں چل سکتا. ہاں، یہ بدقسمتی سے یہ ایک اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا یہی حل ہونا چاہیے کہ آپ جو گرڈ کی بجلی ہے، جیسے سردیوں میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ جتنے زیادہ یونٹ استعمال کریں آپ کو اتنا سستا ٹیرف مل رہا ہوگا. تو انڈسٹری کے لیے میکسیمم یوزیج پہ اس کا ٹیرف جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی تو اس بجلی کو استعمال کرے، ورنہ یہ ہمارے گلے کی ہڈی کی طرح پھنس جائے گی. یہ جو سارے آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اور انرجی سرکولر ڈیٹ. ابھی تو شکر ہے کہ آپ کا جو فرنس آئل ہے اور جو کروڈ ہے وہ $65 پر بیرل پہ ہے. اگر کسی وجہ سے کروڈ کی قیمتیں جو ہیں وہ $80 پر بیرل پہ چڑھ جائیں تو یہ 1000 ٹریلین کا تو جو 1 ٹریلین روپی تو بیٹھے بٹھائے آپ کا جو آئل امپورٹ ہے اس کا بل بڑھ جائے گا، تو اس کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس وقت انرجی پالیسی اور معاشی پالیسی یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کو بڑا پھونک کے اس کا ایک بیلنس جو ہے وہ رکھنا ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے، یہ شاید کرنا مشکل ہو، لیکن اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ یہی نیگوشیشن ہونی چاہیے کہ گرڈ کی جو بجلی ہے اس کو سستا کیا جائے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں ان کو فردر کمولیٹ ہونے سے روکا جا سکے. بالکل صحیح ہے. کچھ چیزوں پر ہلالی صاحب گورنمنٹ خوش بھی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑا زبردست اچیو کیا ہے. مثال کے طور پر ریمیٹنسز کا بڑے فخر سے ذکر ہو رہا ہے کہ $38 بلین تک ہماری ریمیٹنسز بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر ہو جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ نے کچھ ایسی پالیسی بنائی جس کی وجہ سے ریمیٹنسز بڑھ گئیں، یا ایک عام تاثر یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں بہت بڑی تعداد میں برین ڈرین ہوا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے باہر گئے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ بھیجا ہے، اس کی وجہ سے یہ بڑھا ہے. تو آپ کے خیال میں ریمیٹنسز کا، اور پھر ایک اس میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ریمیٹنسز کے بڑھ جانے سے آپ کی اکانومی یعنی یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا کہ آپ کی اکانومی بڑی گروتھ کر رہی ہے. چلیے ڈالرز تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کچھ آپ کو سہارا تو زر مبادلہ تو آ جاتا ہے،
تو ہلالی صاحب اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ریمیٹنسز جتنے زیادہ لوگ باہر جائیں گے, لاسٹ ایئر تو 8 لاکھ پاکستانی چلے گئے باہر, اس سال پتہ نہیں اس فگر کیا ہے اس وقت تک, مگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ جا سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ nobody wants to stay, ادھر کچھ ہے ہی نہیں اپرچونٹی. میں جدھر بھی جاتا ہوں, اس لیے کہ میں فارن سروس میں رہتا ہوں, وہ پہلی چیز مجھے کہتے ہیں کہ ویزا کیسے ملتا ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے ویزا کے لیے. ینگ پیپل یہ تو واقعی آنیسٹلی اٹ از اے ویشس برین ڈرین. مگر اب تو وہ بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا پور ہے کہ فلپینز اور انڈینز اور فلپینز اور یہ وہ زیادہ ان کو پریفر کرتے ہیں بیکاز دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از بیٹر. دیکھیے اور ایکسچینج ریٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے نا, لوگ بھیجتے ہیں جب ان کو روپیہ زیادہ ملتا ہے, روپی فالز اٹ بینیفٹس ایکسپورٹس, روپی فالز اٹ پروبیبلی انکریجز ریمیٹنسز. مگر میں آپ کو ایک چیز, بنیادی چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ اور نیشنل ریسورسز ہیں جو اس وقت جب بٹ رہے ہیں, 70% پروونسز لے جا رہے ہیں, 30% آ رہا ہے سینٹر کو. اب سینٹر کی ڈیمانڈز بہت بڑھ گئی ہیں, اگر آپ ڈیفنس بھی لگا دیں اس کو اب جو ہو رہا ہے, تو آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اتنا سارا ڈسکریپنسی جو ہے جو پروونس کو دے آر کمپیریٹیولی فلش وتھ کیش. تو یہ بھی ایک چیز ہے, تو نیشنل ریسورسز کا بٹوارا جو ہے دس آلسو ہیز ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. I think there is a fundamental change that needs to take place here. اس لیے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ بورو کرنے لگ جاتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے بوروئنگ کی تو حد ہو گئی ہے, بوروئنگ از آؤٹ آف ہینڈ. تو میرا اپنے خیال میں وی ہیو ٹو لک ایٹ آل دیز تھنگس کیئرفلی. دیکھیے میں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, مگر مجھے ایک چیز پتا ہے کہ آن دا فرسٹ ڈیلیگیشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں 93-94 جب وہ رائلی ایک تھی ان کی سیکرٹری آف انرجی, انہوں نے بی بی کے ساتھ آ کے پہلا جو آئی پی پی کا یہ ہوا تھا, تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک دا پروفٹ مارجن جو وہ لوگ کیلکولیٹ کر رہے تھے 13 سے 17% پروفٹ مارجن. اگر آپ آئی پی پی لگائیں تو نو امریکن کمپنی واز گوئنگ ٹو لک ایٹ اٹ اگر 13 سے 17% منافع نہیں ہوتا. مائی گاڈ, یہ تو اب پتہ نہیں چینیوں نے whether they have driven an even harder bargain, but all these things ہمارے خلاف, they worked against our interest. I am not saying this has been deliberate or مگر it so happens that this is the situation now, اور ہمیں کافی چینجز لانے پڑ رہے ہیں اپنے نیشنل فریم ورک میں بھی. صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں مگر چاہوں گا کہ یہ جو ریمیٹنسز کی میں نے بات کی تھی اس پہ ہمایوں اختر صاحب اگر آپ بھی کامنٹ کر دیں کہ یہ کیسے ہم یعنی یہ ٹارگٹ جو ہم اچیو کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے اس کو ریوائز کیا, $35 بلین رکھا, پھر $38 بلین پہ کیا, اور اب گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن یہ کہ ہم اچیو کر پا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی سکسیس ہے, اور کیا یہ کسی پالیسی کے نتیجے میں آئی ہے؟ یہ پالیسی وہ اسٹیٹ بینک کے انسینٹیوز ہے, اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے. دوسرا دیکھیے ریمیٹنسز سے ملک میں کوئی پروڈکشن تو نہیں بڑھتی, کنزمپشن بڑھتی ہے نا جی. ریمیٹنسز وہ لوگ بھیجتے ہیں پرائمریلی یہ گلف سے, اور گلف میں بھی سعودی عربیہ اور UAE سے آتی ہیں زیادہ ریمیٹنسز, اور یہ اپنے عزیز و اقارب کے خرچے پورے کرنے کے لیے آتی ہیں. سو ٹوٹل اٹس کنزمپشن, اس کی پروڈکٹیو یوز کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس ڈالر آ جاتے ہیں جن سے وہ باقی اپنی امپورٹس کا اور جو قرضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. ایک میں آپ کو امپورٹنٹ فگر دوں جی کہ پچھلے 25 سال میں اسد اللہ, اس پچھلے 25 سال میں ایکسپورٹس جو ہیں ایز اے پرسنٹیج آف GDP, as a percentage of GDP, exports have gone down 5%.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر عابد سلیح صاحب. یہ جو ہم نے مہنگائی پر قابو پایا 4.6% پر ہم لے آئے ہیں اپنی انفلیشن کو, لیکن دوسری طرف پاورٹی لائن سے 44% لوگ نیچے چلے گئے, یعنی انہیں روزانہ 1200 روپے کمانے کا چیلنج درپیش ہے, تقریباً $4, $4.25. تو یہ یا $4.25 شاید, یہ آپ کے خیال میں کس طرح سے سنک کر رہی ہیں دونوں چیزیں آپس میں, اور یہ 4.6 پر گورنمنٹ جو لے کر آئی ہے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے جس کو ایک اچیومنٹ کے طور پر گورنمنٹ پیش کرتی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ اچھا اقدام لیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو انفلیشن میں کمی, یعنی مہنگائی, یہ نہیں کہ مہنگائی رک گئی لیکن مہنگائی کی شرح بڑھنے میں جو کمی ہوئی, جس میں کہ ایک بنیادی فیکٹر جو تھا وہ گندم کی پرائسز کریش ہونا تھا, اور دوسرا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ $65 کے گرد رہیں, تو ان کی وجہ سے جو فوڈ اور فیول انفلیشن دونوں جو ہیں وہ ان میں کمی دیکھنے میں آئی. اور یقیناً گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے وہ اس چیز کا بھی ہے کہ جو روپے کی قدر ہے وہ پچھلے کوئی 2 سال سے مستحکم ہے IMF پروگرام میں جانے کے بعد سے. تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. اب جو پاورٹی ریٹ پہ جو سوال آیا تھا, ورلڈ بینک نے اپنی گلوبل جو پاورٹی انڈیکیٹر ہے جو ہے فارمولا متعین کرنے کا, وہ چینج کر دیا ہے. پہلے پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو پر ڈے پر کیپیٹا انکم ہوتی تھی پاورٹی لائن سے اوپر کے لیے, وہ $3.65 ہوتی تھی. اب وہ بڑھا کے انہوں نے $4.20 کر دی ہے کہ اگر آپ $4.20 سے کم کما رہے ہیں پر ڈے, یعنی تقریباً 1200 روپیہ, 1200 روپیہ پر ڈے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خطۂ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, چونکہ اب انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے, اب جو روپے کی قدر ہے اس پہ ڈیپریسیشن ہو گئی ہے. اور اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے یہاں پہ 39% لوگ جو تھے وہ خطۂ غربت سے نیچے تھے, تو اب تقریباً 44.5% لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے ہیں. تو آج جب پریس کانفرنس میں یہ سوال کیا گیا فنانس منسٹر سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سارے جو فارمولہ ہے اس کو اسٹڈی کر کے وہ دیکھیں گے کہ یہ معروضی حالات سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں. اب حکومتوں نے, اور جو موجودہ حکومت نہیں بلکہ پچھلی 2-3 حکومتوں نے پاورٹی کے فگر جو ہیں, نمبر جو ہیں وہ اکنامک سروے آف پاکستان میں دینا بند کر دیے ہیں. اسی طرح سے ان امپلائمنٹ کے نمبر جو ہیں وہ اکنامک سروے آف پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں, اور یہ 2 نمبر ہوتے تھے جو کہ گورنمنٹ آفیشیلی بتاتی تھی کہ ملک میں خطۂ غربت سے کتنے لوگ نیچے رہ رہے ہیں اور کتنے لوگ بے روزگار ہیں. اب جب وہ آپ کے نیشنل نمبرز نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ورلڈ بینک کے نمبرز ماننا پڑیں گے, اور اس پہ ظاہر ہے کہ کنٹروورسی جو ہے وہ پھر جنریٹ ہوگی. بالکل صحیح ہے. ہلالی صاحب, آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کل کے بجٹ سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں تو لازمی ہونی چاہیے جس سے انڈسٹری, ٹیکس کلیکشن, عوام کو ریلیف, عام زبان میں ہم عوام دوست بجٹ کے کہا کرتے ہیں, یا ایک ٹرم بڑی معروف ہے, اگرچہ کبھی بجٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے جو عوام دوست ہو, لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 45% آف دا پاپولیشن 93 ملین لوگ اس ملک میں بلو دا پاورٹی لائن ہے. آپ نے کسی پینلسٹ نے ابھی کہا تھا $4 فی روز. میرا کیلکولیشن سے اگر آج شاید اسٹیٹسٹکس نکلے تھے 1800 کتنے اسد صاحب, کتنے 1840 1200 روپے تقریباً بنتے ہیں انکم ہے ہمارا. میرے خیال میں دیر آر 2 ایسپیکٹس. نمبر 1, ایک نئی چیز جو اب آ رہی ہے اور جو اب وی شوڈ گیو اٹ فل اٹینشن, ہمارے ڈیفینس ریکوائرمنٹس. ہمارا ڈیفینس ریکوائرمنٹس کدھر سے آئے گا, کون دے گا, کیسے ملے گا؟ وی ہیو ٹو کنسیڈر دس. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز خدا کے لیے ختم کرو, بیکاز دا پور کی ناٹ افورڈ اٹ. 18% بہت ہو گیا ہے. اور کیوں نہیں یہ ہم کرتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ, ہول سیلر, ریٹیلر, یہ کیوں رکا ہوا ہے؟ آپ دیکھیے, اگر یہ جو سیکریفائسز ہو رہے ہیں لائف اسٹاک, ہلال صاحب ریئل اسٹیٹ تو آلریڈی نہیں چل رہا. اگر آپ ریئل اسٹیٹ پہ مزید آپ ٹیکسز لگاتے ہیں, ریئل اسٹیٹ تو آلریڈی چل ہی نہیں رہا. یہ 2-3 سال سے بیٹھا ہوا ہے سیکٹر. بالکل نہیں,
بیٹھا ہوا ہے, اگر بیٹھا ہوا ہے تو the real estate, the people who own should pay, who have the money should pay more money. This is the whole point of taxation. Those who can should. Those who cannot must not be, it cannot be extracted from them. پھر that is what happens. اسی تو problems ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دیکھیے جی, پروونسز کو آپ کہیں ان کے پیسے معاف کریے, پروونسز کے پیسے جو ہیں تھوڑا سا irresponsibility مجھے ادھر نظر آ رہا ہے. They seem to be flush in cash, whereas the federal government has nothing. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وعدہ کرتے رہتے ہیں براڈ بیس کا, مگر آپ براڈ بیس کرتے ہی نہیں ہیں. You don't even try. ابھی بھی کیا ہے, 17 ہے 18% ہے ویٹ, جی ایس ٹی کیا ہے, وہی ہے. تو I just don't understand کہ یہ جو قربانی ہوئے ہیں, قربانی آپ لاکھوں, how many lakhs ایک جو چیز بک رہا ہے, ایک دمڑی اس پہ نہیں لگ رہی ہے ٹیکس. ریمارکیبل. بالکل صحیح ہے. کتنے پیسے آپ نے کہا کہ براڈ کیوں نہیں کرتے اس کو, لیکن اس میں ایک چیز عابد سلیح صاحب, ایک شروع میں تو ہم نے سنا کہ نان فائلر کی کیٹیگری کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن پھر ہم نے سنا ہے آپ کے نہیں, بہت سخت پابندیاں لگا دی جائیں گی نان فائلر پہ, یعنی باہر وہ ٹریول نہیں کر سکتا اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہے جو گورنمنٹ اٹھانے جا رہی ہے اور افیکٹو ہے؟ اس کو رول آؤٹ کرنا جو ہے وہ گریجول کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت سے ایسے سینئر سٹیزنز ہیں جن کی کہ شاید بچے جو ہیں ان کو باہر سے پیسے بھیج رہے ہوں, یا ان کو ریمیٹنسز بھیج رہے ہوں باہر سفر کرنے کے لیے, پراپرٹی لینے کے لیے. اسی طرح سے جو پینشنرز ہیں یا باقی ہیں, یا ایگریکلچر انکم جو ہے جس کا کہ ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لینا بھی بہت مشکل بن جائے گا لیجسلیشن کے باوجود. تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ تاجر دوست اسکیم نہ بن جائے دوسری, تھوڑے سے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنا پڑیں گے, اور اس کو معروضی حالات دیکھ کے اس کو رول آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ واقعتاً یہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکے. ادروائز تو نان فائلر کی کیٹیگری جو ہے وہ سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو جو اپنی ریٹرن ہے وہ اتنی سمپل بنا دینی چاہیے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو فائل کر سکے, خواہ وہ نیل ریٹرن ہی کیوں نہ ہو. بالکل صحیح ہے. ہمایوں صاحب, آپ ڈیفنس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کتنا اضافہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی اب ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے؟ جی, میں نے آپ کو ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی 2 فگرز دیے تھے, ایک ایکسپورٹس کے اور ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کے. جی. سو خبر تو اچھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو 2 فگرز اور دے دیتا ہوں. جو آپ کا پی ایس ڈی پی پروگرام ہے وہ آئی تھنک آج سے 20-25 سال پہلے کوئی مشرف صاحب کے دور میں کوئی 4.8% آف جی ڈی پی تک گیا ہے, اس سے بھی آگے گیا. وہ اب لیس دین 1% آ گیا, اور ابھی جو لیس دین 1% ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے ڈیورنگ دا فسکل ایئر تو کٹ جو لگے گا وہ پی ایس ڈی پی پہ لگے گا. اٹ از آل دا مور ریزن کہ کیونکہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں ہے, انویسٹمنٹ بھی آپ کی بہت سگنیفیکنٹلی ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی پچھلے 20-25 سال میں کم ہوئی ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کی گروتھ نہیں آئے گی, اور ساتھ ہی پی ایس ڈی پی بھی نہیں ہے, تو آل دا مور ریزن کہ آپ نے جو گروتھ اچیو کرنی ہے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے اچیو. اب آپ نے ڈیفنس کے پوچھا, اب لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ ڈیفنس میں بڑا خرچہ ہے بھی, پروبیبلی دی سیکنڈ لارجسٹ ایکسپینس آفٹر ڈیٹ سروس. آپ کے ڈیٹ سروس جو ہے وہ آج کل بھی آپ کی ڈیفنس سے زیادہ بڑا ایکسپینڈیچر ہے. یہ شاید کچھ لوگوں کو نہیں پتا. ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی آر ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہیز کم ڈاؤن. سو obviously ابھی جتنا بھی کم ڈاؤن ہے وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی, پیسے ہوں گے ملک کے پاس تو وہ ڈیفنس پہ بھی خرچے گا, وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ بھی خرچے گا, 10 اور چیزوں پہ خرچے گا. لیکن امیڈیٹلی تو ہمیں جو اس وقت اس خطے کی سچویشن ہے, جو کہ جو ہمارا حالیہ ایک سکرمش ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں جو بھی کمی بیشی ہے دیکھنے میں آئی ہے. حالانکہ بھرپور پرفارمنس تھی پاکستان کی آرم فورسز کی, لیکن جو کمی بیشی ہیں وہ ہمیں دور کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ہمیں کچھ تو اضافی ڈیفنس بجٹ چاہیے ہوگا. جی بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیح صاحب, ظفر ہلال صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. کل بجٹ آ رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگلے سال کے لیے کیا اہداف طے کرتی ہے, عوام کے لیے کیا ریلیف ہوتا ہے اور کیا ان کو مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں, یہ کل کے بجٹ سے پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.